کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک نوجوان بہت متقی تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی عبادت پر تعجب کرتے تھے، کہ حضرت عمر بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے۔ وہ نوجوان نماز عشاء کے بعد مسجد سے جاتا اور اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کیا کرتا۔ راستے میں جب وہ جاتا نا تو راستے میں ایک خوبرو عورت، فاحشہ عورت اس نوجوان کو اپنی طرف بلاتی کہ آپ گناہ کر لیتے ہیں، آپ گناہ کر لیتے، اس لیے وہ عورت اسے بار بار اپنی طرف بلاتی، روزانہ بلاتی، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھتے، وہ نوجوان نگاہیں جھکائے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے جاتے۔ لیکن انسان ہے نا بھائی، کوئی فرشتہ تو ہے نہیں کہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا، معصوم ایسا تو نہیں۔ ایک دن نفس کے دھوکے اور شیطان کے بہکانے نے عالم یہ ہوا کہ جیسے اس نے بلایا اپنے دروازے کی طرف، دروازے کے پاس سے اس نے دستک دی تو وہ نوجوان کے دل میں اس سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی۔ اس مرتبہ وہ اپنے والد صاحب کی خدمت کرنے کے لیے گھر کی طرف نہیں بلکہ اس عورت کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف پر چل دی۔ وہ نوجوان چل تو دیا نا اس کے گھر کی طرف، جیسے ہی دروازے پر پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی آیت اس کے کانوں میں پڑی۔ کیا پڑھی؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے، کن کو؟ نیکوں کو۔ یہ تو نیک بن جانا بھی بڑی اچھی بات ہے، جب تک نیک بنتا نہیں نا تب تک کام بڑھتا نہیں آگے۔ پرہیزگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، بے شک جب شیطان کی طرف سے پرہیزگاروں کو کوئی خیال آتا ہے، یعنی کہ انہیں شیطان بہکا دیتا ہے، تو فوراً وہ حکم خدا کو یاد کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ اللہ کے حکم کو یاد کرتے تو ان کی آنکھیں کھل جاتی اور وہ منظر کو سمجھ جاتے۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچے تھے یہ آیت کان میں پڑی، یہ آیت یاد آئی، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس قدر غالب ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، اب داخل نہیں ہو سکے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نیکیاں گناہوں سے بچاتی ہے، وہ ایسے بچاتی ہے نیکیاں گناہوں سے کہ وہ جا تو رہے ہوتے گناہوں کی طرف، لیکن دروازے پر پہنچ کر کے آپ ہوش ہی نہیں ہے کہ گناہ کرے کہ نہ کرے۔ اس آیت کے سبب جو اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہوا، وہ نوجوان وہیں گر گئے۔ یہ حالت یہ ہوئی کہ جب وہ رات میں گھر نہیں پہنچا، اب والد صاحب اس اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے ہوئے باہر نکلتے، لوگوں نے شور کیا کہ اس عورت کے گھر کے باہر ایک نوجوان پر آئے، اسے ہوش نہیں آ رہا۔ وہ پہنچے، کہا دیکھا وہ تو میرا ہی بیٹا ہے، پھر اسے اٹھا کر کے گھر لے گئے۔ جب ہوش آیا تو پھر پورا ماجرا پوچھا کہ کیا ہوا تھا اس رات، تم گھر کیوں نہیں آئے؟ نوجوان نے اپنا جو واقعہ تھا پورا بیان فرمایا، اور پورا بیان فرمانے کے بعد پھر یہی آیت اس نے پڑھی، کون سی؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ تو وہی خوف والی کیفیت جو وہاں ہوئی تھی نا دروازے کے بعد، پھر یہاں ہوئی، لیکن اس بار وہ بے ہوش ہو کر نہیں گرا، اس بار حالت یہ ہوئی کہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ اس آیت کو پڑھتے ہی کے ساتھ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی، وہ اس دنیا سے چل بسے دار آخرت کی طرف۔ کہا رات میں انتقال ہوا، تو راتوں رات ان کے غسل اور دفن کا انتظام کر دیا گیا۔ صبح جب یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو آپ اس کے باپ کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور کہا اس نوجوان کا جس کا انتقال ہوا، اس کی عبادت پر تو مجھے بھی تعجب ہوتا تھا کہ تمہارا بیٹا کتنا بڑا پرہیزگار ہے، تم نے اس کے انتقال کی خبر ہمیں کیوں نہیں دی؟ ہمیں انتقال کی خبر دیتے، اس کے جنازے میں ہم بھی شرکت کرتے۔ یہ بات بیان ہوئی۔ کہا وہ رات میں دیر رات اس کا انتقال ہوا تھا، اس لیے ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ امیر المومنین ہیں، خلیفہ وقت ہیں، آپ آرام کر رہے ہوں گے اور کہیں ہم آپ کو اٹھانے آئے اور آپ کے آرام میں تکلیف ہوگا، اس لیے ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور ہم نے ان کو دفن کر دیا۔ کہتے ہیں چلو مجھے ان کی قبر پر لے چلو۔ قبر پر لے جایا گیا حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ وہاں پہنچ کر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، کون سی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔
جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہے۔ قبر میں سے اس نوجوان نے جواب دیا، اس نوجوان نے کہاں سے جواب دیا؟ قبر میں سے جواب دیا۔ یہاں رک کر کے جو جواب ہے وہ میں ابھی آپ کے سامنے نہیں بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں رک کر کے ہم اپنے حالات حاضرہ کا جائزہ لے لیں کہ اب پہلے ایسا تھا کہ گناہ کے لیے عورتیں بلاتی تھی، اب حالت یہ ہے کہ موبائل میں خود گناہ ہوتا ہے، اب کہیں جانا نہیں پڑتا گناہ کرنے کے، اب گناہ خود ہی بلاتے ہیں، خود ہی ہو جاتا ہے گناہ۔ اس لیے یہ قصہ اور یہ نوجوان کی بات ہمارے لیے بھی آئیڈیل ہے کہ اگر موبائل چلا رہے ہوں تو کیسے اپنے آپ کو غلط ویب سائٹ سے روکنا ہے، کیسے گناہ سے بچنا ہے، یہ قرآن مقدس کی آیتیں ہماری رہنمائی فرماتی۔ یہ یاد ہوگی تب نا، یہ سنا ہوگا مسجد میں 5 منٹ بیٹھ کے تب نا، ورنہ پھر کہاں سے کہاں اور کہاں سے کہاں اور رات ختم ہو جاتی ہے نوجوان کی۔ تو کہا وہ پہلے عورتیں بلاتی تھی، اب موبائل خود ہی ہے جو گناہ کی دعوت دے دیتا ہے، اس میں آپ گئے اور گناہ ہو گئے۔ کہا وہاں بھی جب تم جانے لگو تو یہ آیت ہر لمحہ ہمارے دل میں ہو، ہمارے رب کا ڈر ہمارے دل میں ہو کہ جو ڈرے رب سے اور گناہ سے رک جائے اللہ اس کو 2 جنتیں دیتا ہے۔ تو جب موبائل کے ذریعے بھی اگر اس ویڈیو کی طرف آپ بڑھنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ آیت اس وقت ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر کے پاس کھڑے رہ کر کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، تو وہ جو نوجوان قبر میں سے جواب دیتا ہے یا امیر المؤمنین، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں